ابیہ آزرا، یاد کرنے کا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے والد آزر سے۔ ابراہیم علیہ السلام ابو انبیاء بنی اسرائیل و اسماعیل، اور روئے زمین کے برگزیدہ پیغمبر، خلیل اللہ، خلیل الرحمن، جن کے سلاسل اولاد میں سلاسل نبوت جاری رہے۔ فیروز آبادی نے کہا ہے بصائر ذوی التمیز بلطائف کتاب اللہ العزیز میں کہ قرآن کریم کے اندر 52 جگہ ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے اور 55 جگہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ ابراہیم یہ عجمہ ہے، اب رحیم مہربان باپ، ابراہیم اب رحیم، کیونکہ حضرت نے 2 بیٹے ذبح کے لیے پیش کیے، اسماعیل کو جوار کعبہ میں اور اسحاق کو جوار قدس میں۔ اس لیے شیطان نے یہ بات اڑائی کہ بہت ظالم باپ ہے، تو اللہ نے ان کا نام رکھا ابراہیم اب رحیم۔ ابراہیم اور یوسف یہ غموم کے نام ہیں۔ ابراہیم اور یوسف ہمیشہ غمگین رہتے ہیں، اور اس کی تفصیل مسعودی مورخ دنیا نے اپنی کتاب مروج الذہب و معادن الجوہر میں فرمائی۔ 4 جلدوں میں پوری دنیا کا سفر کیا۔ آزر، حضرت کے والد کا نام آزر بطور لقب کے تھا، اصل نام تھا طارح۔ آزر زوراور، ڈیر زورور۔ اور نمرود جب تخت پر بیٹھ جاتا تھا تو اس کے سر پر ایک تاج رکھا جاتا تھا، جب تک وہ تاج سر پہ نہ ہوتا وہ فیصلے نہیں کر سکتا تھا، اور وہ تاج نمرود کے سر پر ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر رکھتے تھے۔ اللہ نے ایسے گھرانے میں اپنے خلیل اور توحید کا سرچشمہ پیدا کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ والد نہیں ہے چچا ہے، یہ غلط کہتے ہیں، نہایت کمزور اور کمعقل قول ہے۔ اللہ نے جب بھی ذکر کیا لِأَبِيهِ یا ابت یا ابت، حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کو لینا عقل مندوں کا کام نہیں۔ ابن جریر لکھتے ہیں والصواب، صحیح بات یہ ہے ان اسم ابیہ آزر، کہ حضرت کے والد کا نام آزر ہے۔ قال ابن کثیر، ابن کثیر کہتے ہیں وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ جَيِّدٌ قَوِيٌّ، یہ بات بڑی مضبوط بات کہی ہے، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ جَيِّدٌ قَوِيٌّ۔ یاد کرنے کا ہے جب فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، آیا بناتے ہو بتوں کو مشکل کشاں؟ یہ جو آپ نے مورتیاں بنائی ہے ابا جان، یہ مشکل کشاں ہیں آپ کے۔ انی اراک وقومک، بے شک میں دیکھ رہا ہوں آپ کو اور آپ کے لوگوں کو فی ضلال مبین، کھلی غلطی میں۔ بڑی سخت گمراہی کی بات ہے۔ یہ عنوان ہے واقعہ کا کہ حضرت اتنے مخلص تھے اور اس قدر دین میں سربکف تھے کہ اپنے والد کو بھی حق بیان کرتے تھے، اور یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یوں ہم دکھانے لگے ابراہیم علیہ السلام کو عجائبات آسمان و زمین کے۔ ملکوت، اس میں 28 اقوال ہیں، چیدہ چیدہ اقوال، دلائل التوحید فی ملکہ و خلقہ۔ ملکوت سے مراد ہے اللہ کی وحدت و فردت کے دلائل ملک و خلق میں، دلائل التوحید فی ملکہ و خلقہ۔ قال مجاہد فرجت لہ السماوات السبع فنظر الی ما فیہن، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کھولے، عرش تک دیکھنے لگے،
ساتوں زمینیں کھولی، فرش تک، تحت الثری تک دیکھنے لگے۔ تفسیر مدارک جلد 254۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع کر کے فرمایا میں نے ان پر آسمان و زمین کے عجائب کھول دیے۔ اس میں اشارہ ہے کہ موحد کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ہوگی، اور دلائل اس وقت قوی ہو جاتی ہے جب وہ توحید پر دی جاتی ہے، اور توحید کے مقابلے میں تمام دلائل کمزور و نکمی ہیں۔ اور یوں ہم دکھانے لگے ابراہیم علیہ السلام کو عجائب آسمان و زمین کے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ ہو جائیں پختہ یقین والوں میں سے۔ یقین اللہ تعالیٰ نے ان کا خوب بڑھایا۔ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، آپ فرمائیے کیا ہم پکارے اللہ کے سوا ایسوں کو جو نہ نفع دے ہم کو نہ ضرر دے، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم لٹائے جائے اپنے ایڑیوں کے بل، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو توفیق کی ہدایت دی۔ اللہ نے ہمیں توفیق کی ہدایت دی، ایک اللہ کو پکار رہا ہے، کیا اس کو چھوڑ کر شرک کا عقیدہ اور غیر اللہ کو پکارنے لگے؟ تو جو لوگ توحید کے عقیدے پر ہے وہ اللہ کے احسان میں ہے، اور جنہوں نے اس کو چھوڑ کر کسی بدعت اور شرک کا ساتھ دیا ہے اللہ تعالی کی طرف سے عذاب اور پکڑ میں وہ آیا ہے۔ ایسے بعض جگہ لوگ ملتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے پہلے یہ موحد تھا، آج کل کسی بدعتی پیر کے چکر میں آ گیا، مشرک ہو گیا۔ اللہ فرماتے وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، یہ تو ایسا ہوا جیسے کوئی ایڑی کے بل پلٹ گیا ہدایت چھوڑ کر۔ کالذی مانند اس شخص کے استہوتہ الشیاطین، جس کو پریشان کر دے جنات، فی الارض جنگل میں، حیران چھوڑ کر۔ جیسے ایک شخص کو جن اٹھا کر جنگل لے گئے، وہاں جن چلے گئے اور یہ پریشان کھڑا ہے، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے ساتھی ہے جو پکارتے ہیں اس کو سیدھے راستے کی طرف کہ آؤ ہمارے پاس۔ اللہ، جنات کا تعلق زیادہ تر جنگلات سے ہے، کنووں سے ہے، غیر آباد خالی مکان سے ہے، کیونکہ ان میں وحشت بہت زیادہ ہے، وحوش ہے وحوش۔ اور جس سرزمین پر انسان آباد ہونے لگتے یہ کوشش کرتے ہیں کہ نقصانات پہنچے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ جس جگہ سورہ بقرہ پڑھ لی گئی اللہ وہاں سے سحر و جن خراب اثرات سب ہٹا دے گا۔